ہمارے پرانے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ہمارے ساتھ رہے تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ناصر بھائی۔ پرانا جو دوست ہوتا ہے نا بچپن کا، اس کو منا کے رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے میسج بھیجا کہ اپنے بچپن کے دوست کو کبھی ناراض نہ کرو کیونکہ وہ کمبخت تمہارے سارے راز جانتا ہے۔ تو ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے، ناصر بھائی بھی ہوتے تھے اور بھی پیدل جاتے تھے۔ ہمارا اسکول بہت دور تھا، PAF بیس مسرور نمبر 2، تو کافی لمبا پیدل سفر ہوتا تھا، تو اس میں اتنا موٹا بستہ ہم نے لٹکایا ہوا ہوتا تھا، اور اسکول پہنچتے پہنچتے جو شرارتیں ہوتی تھیں، طبیعت سے شرارتیں کرتے ہوئے پہنچتے تھے۔ ایک دوسرے کی چڑ رکھی ہوئی تھی، چھیڑنا، اس کے شوز اتارنا، پھر پڈا، پھر لڑائی، بعض دفعہ بیچ میں ہی پڈا اسکول پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی پڈا۔ پھر واپسی پہ اپنا مزہ تھا، پھر پیدل آتے۔ اب تو بچوں کی وین آتی ہے، مائیں نہلا دھلا کے لپائی پتائی کر کے بٹھایا، وہاں بچوں کو بڑی رسپیکٹ ملتی ہے اسکول میں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں، تمیز سے بٹھا کے واپس آ گئے۔ ناصر بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے دوست، ان کو پتہ ہے ہم جاتے ہی پٹتے تھے۔ ہمارے جو رضا سر تھے نا، سر رضا، وہ PT ماسٹر تھے، ان کا کام تھا لیٹ آنے والوں کو کوٹنا۔ تو جیسے ہی پہنچے، ہمیں پتا تھا لیٹ، کیونکہ راستے میں ہم نے شرارتیں اتنی کی ہوتی تھیں، ٹائم پہ پہنچتے ہی نہیں تھے۔ جیسے ہی پہنچے ہاتھ نکال لیا، ایک ادھر کھایا، ایک ادھر کھایا، ایک ادھر یوں کیا، پھر یوں یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر ایسے ایسے کیا، ایسے مار پٹ کے چلو گئے۔ تو کبھی ہمیں ٹیچر کے خلاف کوئی بغاوت کا خیال نہیں آیا، کبھی ہمیں یہ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہیں، بس ٹیچر ہیں بھائی، پٹ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ قدیر سر آپ کے تھے نا، یاد ہے؟ وہ سائنسدان کہلاتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ بہت پیٹتے تھے، ہوم ورک نہیں کیا اس پہ کوٹائی ہو رہی ہے، بہت طبیعت سے سبھی پٹتے تھے ماشاءاللہ۔ گھر میں کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کیا ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، آپ یہاں کیسے؟ مولانا شاہد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، کیا حال ہے، خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت سب سے ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج بچے ایسے چھوئی موئی ہیں، کوئی ٹیچر کچھ کہہ دے تو دل پہ لے جاتے ہیں، تبھی تو نفسیاتی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بچپن سے کوئی ٹینشن اٹھائی نہیں ہوتی، تو بڑے ہو کر ذرا سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی، پاگل ہو جاتے ہیں، بالکل سائیکی ہو جاتے ہیں، کوئی ڈانٹ دیا تو کانپنے لگے، عجیب سی حالت ہو رہی ہے۔ خیر، تو سورہ الحاقہ پہ درس چل رہا تھا، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ دیکھو اس کا مذہب سے بھی بڑا گہرا دخل ہے۔ جو آدمی مشکلات برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوتا، پٹا نہیں ہوتا، وہ مذہب پہ بھی نہیں چل سکتا۔ مذہب پہ کہاں سے چلے گا وہ؟ مذہب میں بھی تو پابندیاں ہیں نا، جگہ جگہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو جس میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، وہ کیسے اللہ کے حقوق پورے کرے گا؟ وہ کیسے بندوں کے حقوق پورے کرے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ معاشرے میں عضو معطل، وہ صرف خواہشات کا غلام بنے گا، خواہشات پوری کرے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ چاہے گا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو بچپن میں بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی ایک بچہ پال لیا، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی بیچارہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس میں بھی برداشت نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا۔ کافر کہتا ہے نہیں آئے گا، اسلام کہتا ہے آئے گا۔ پھر اسلام کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ کتنی بڑی، دیکھیں اس وقت کیسا سسپینس ہوگا نا، ایک تجسس ہوگا۔ دنیا میں جب ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے،
ہمارا تو پتہ ہوتا تھا کوئی خاص نمبر آئیں گے نہیں ہمارے، بس ٹھیک ہے. میرا بی گریڈ آیا تھا میٹرک میں اتنا خوش ہوا کیونکہ حرکتیں بی گریڈ والی تھی نہیں، لیکن بی گریڈ آ گیا، واہ بھائی واہ. 9th میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا. تو اس پہ اتنا تجسس ہوتا تھا یار کیا ہے، پاس بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں. آپ کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، جاب کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک عجیب سی دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، یار پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. تو سوچیں اس وقت جب رزلٹ اناؤنس ہوگا، ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی، کیا حالت ہوگی انسان کی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کچھ اللہ سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے، اس دن کی سختی کو کم کرے. تو حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے کس کی فکر ہے؟ میری فکر. وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں فکر ہوگی بھائی میری پہلے کامیابی کا اعلان ہو جائے، اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاؤں گا، پھر میں کروں گا جو کرنا ہے، پہلے مجھے تو پتہ چلے میرا کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی مجھ سے خطا ہوئی تھی، میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا، ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا، قرآن میں بیان کر دیا، لیکن اصل حساب کتاب کا دن تو آج ہے، اصل تو دن آج ہے، کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں. مجھے جب تک اطمینان نہیں ہوتا کہ میں کامیاب لوگوں میں ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں نہیں دے دیا جاتا. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے پہلے میری فکر ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. اللہ سے مجھے یہ اطمینان دلوا دو کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور میں کامیاب. حالانکہ پیغمبر تو یقینی کامیاب ہیں. لوگ حضرت آدم کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ آپ سب کے باپ ہو، اس لیے آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سفارش کریں اللہ سے ہمارے لیے. اور سفارش کیا کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر لے. حساب و کتاب کا انتظار بڑا ٹف ہوگا. آدم علیہ السلام سے مایوس ہو جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بھئی آپ اللہ کے خلیل تھے، خلیل کہتے ہیں خاص دوست، کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں بہت تھیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا، اور وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں کے بعد ملا، جو معصوم، جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا اور پوری قوم کو چھوڑ دینا. اپنی محبوب بیوی حضرت ہاجرہ جن کا کوئی قصور نہیں، ان کو کھلے ریگستان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آ جانا، کوئی پتہ نہیں بھوک پیاس سے موت ہو کیا ہو، اور چھوٹا بچہ بھی یہ دودھ پیتا. بڑی بڑی قربانی اللہ نے حضرت ابراہیم سے لیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا. چند باتوں میں ابراہیم کو ابتلا کہتے ہیں، سخت جھنجھوڑا. ایک امتحان یہ ہوتا ہے پیپر لا کے رکھ دیا، یہ اس کو جھنجھوڑنا نہیں کہتے، ایک ہوتا ہے ٹینشنوں میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے کامیاب نہیں ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ کامل طریقے سے پورا کیا، 100/100 نمبر لیے، ایسے کامیاب ہوئے. ذرا بھی چونو چرا نہیں، ذرا بھی نہیں کہ اللہ یہ تو کیوں حکم دے رہا ہے مجھے، اس کی کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی وجہ، کوئی ریزن. تو مجھے کہہ رہا ہے میں اپنے 7 سال کا بیٹا جو انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، اور یہ وہ بیٹا ہے جو ریگستان میں تو نے بھوک اور پیاس میں تڑپتے ہوئے بچایا تھا، جس کے گھٹنوں سے تو نے زمزم کے چشمے جاری کیے. تو اے اللہ اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اتنی مشکلات سے تو نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، میں اس کو کیسے ذبح کر دوں؟ پھر بھی تیرا آرڈر ہے تو میں کر دیتا ہوں. یہ نہیں، یہ اسٹائل، یہ انداز بولو نہیں. اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے، بھائی اللہ کے بن جاؤ، پورے بن جاؤ اللہ کے، پھر لاجک نہیں چلے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا دی؟ قربانی. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. حضرت ہاجرہ کو کہا نا ریگستان میں چھوڑ دو، کوئی لاجک بنتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے تھوڑی لاجک پوچھی جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، صرف آزمائش میں پورا نہیں اترے، بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے، جیسے جیسے اللہ کہتا رہا ویسے ویسے کرتے رہے. قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم
اب میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا, لیڈر بناؤں گا تجھے, لوگوں کو کہوں گا ابراہیم کو فالو کرو, تیری اولاد میں نبوت کو جاری کروں گا میں. تو یہ ہے جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے. تو قرآن, ہاں بات یہاں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کریں, تو حضرت ابراہیم بھی کیا کہیں گے, نفسی نفسی, مجھے کس کی فکر ہے, اپنی میرا کیا بنے گا آج. تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو سوچو ایسے موقع پہ جب اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں بن فلاں قد فاز, وہ کیا ہو گیا, کامیاب, اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لا کے پکڑا دیا جائے, کتنا بڑا پہاڑ ہوگا جو ہمارے سر سے اٹھے گا. تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ اعمال نامہ لے کے مڑے گا اور کہے گا ہاں ارے ارے اقرؤ کتابیہ, لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ ملنے والا ہے, تبھی میں نے قربانیاں دی خدا کے لیے, تبھی میں نے روزے رکھے, صدقے کیے, صدقہ خیرات کیا, اپنا پیٹ کاٹ کے غریب کا پیٹ بھرا میں نے, رشتہ داری جوڑی میں نے, یہ ساری قربانیاں میں نے اس دن کے لیے دی تھی, مجھے یقین تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ, قرآن کہتا ہے یہ اس دن ایسی عیش کی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ایسی زندگی میں ہوگا کہ یہ زندگی سے خوش, نا 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 نا, زندگی اس سے کیا ہوگی, یہ ہم یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں, یہ قرآن کی بلاغت ہے. اب اس پہ سائنسی اعتراضات نہیں ہوتے کہ زندگی میں تو شعور ہی نہیں ہے, وہ کیسے خوش ہوگی, یہ تو بلاغت ہے نا. ہم دیکھو جب کوئی آدمی کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوں, کچھ لوگوں کے سارے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہوگا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, آگے دکھڑے بیچارے سنا رہے ہوتے ہیں, یار ہم شادی کی تو رشتہ نہیں ہوا, عین وقت پہ لڑکی والے بھاگ گئے, نہ شادی ہو رہی ہے نہ کوئی بزنس ہو رہا ہے ہمارا. کہہ رہا ہے اچھا چلتا ہوا بزنس میں نے خریدا تھا, جس دن حلیم کی دیگ پہ میں بیٹھا اسی دن سے حلیم سڑنا شروع ہو گیا. بندہ خالی چینج ہوا ہے, وہی بزنس تھا, میں جا کے بیٹھا ہوں, انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی, میں نے اپنی مرغی لا کے بٹھا دی, انڈے سڑ گئے. عجیب عجیب لوگوں کے بیچاروں, اللہ سب کے مسائل سے بچائے. یار جس دن میں نے سونا خریدا اسی دن گولڈ نیچے آ گیا, ہوتا ہے نا, ساری دنیا ڈالر کی, میں نے ڈالر خریدا اسی دن ڈالر نیچے, میں نے پراپرٹی خریدی اسی دن پراپرٹی نیچے. ابے تو نے خریدی کیوں جب تجھے پتا ہے تو دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے, زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. لگتا ہے زندگی اس سے, زندگی ہوئی نہیں ہوتی لیکن تعبیر یہ کی جاتی ہے لگتا ہے اس کی زندگی اس سے روٹھ گئی ہے, اس کی لائف اس نے لائف سے پنگا لے لیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب لائف کہہ رہی ہے میں تجھے خوشی نہیں کروں گی, اور جس کے سارے کام بننا شروع ہو جائے, الٹا بھی کرے تو سیدھا ہو جائے. اس نے گولڈ لے جا کے مارکیٹ میں بیچا 10 لاکھ کا, اسی دن گولڈ نیچے آ گیا, کہتے شکر ہے یار آج میں نے بیچ دیا تھا. اس نے پراپرٹی بیچی اسی دن پراپرٹی, اس نے 1 کروڑ کی بیچی ایک دم 50 پہ آ گئے. اس نے پراپرٹی 50 کی خریدی, پتا چلا جی پراپرٹی کی قیمتیں ڈبل ہو گئی. جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہے بڑھتا چلا جائے. اسے ایک لڑکی پسند آئی, اس کے ابا اس کا رشتہ اگلے دن لے کے آ گئے اور شادی ہو گئی. تو یہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا, جہاں پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تھے. اتفاق سے اس دن میرا دوسری پہ بیان ہوا, لڑکی کے ابا بھی آئے ہوئے تھے. اس دن لڑکی کے ابا بھی اسی دن آئے ہوئے تھے, ان کے سمجھ میں آ گیا. تو بہت کچھ ہوتا ہے نا, چمتکار کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں ہندی میں, چمتکار کہتے ہیں, چمتکار ہو گئی. امام شافعی کا شعر ہے نا, اذا سمعت بان محروما اتا ماء لیشربہ فغاض فصدقی, جب تم سن کے وہ بدقسمت آدمی کنواں لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا, اس نے کہا چلو کچھ نہیں ملتا پانی تو ملے گا نا, اور یہ کنویں کے قریب گیا, پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا. کب بدقسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آئی ہوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَىٰ عُودًا فَأَسْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَحَقِّقِي, اور اگر کسی خوش قسمت کا پتہ چلے نا کہ درخت نہیں لگایا, درخت میں تو بڑا ٹائم, ہاتھ میں ٹہنی لی اور اسی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, تو مان لیا کر خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو خیر یہ تو شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے نا. تو جب سارے کام بن رہے ہوں تو دوست کیا کہتے ہیں, یار لگتا ہے تیری لائف تو سے خوش ہو گئی ہے, تیری زندگی تجھ پہ مہربان ہو گئی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ایسی زندگی دوں گا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. زندگی کہے گی بتا تو کیسے خوش رہ سکتا ہے, بتا تجھے کیا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا وارث بنائے، اور اس کے لیے کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. بس قرآن نے ایک شرط لگائی ہے، تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کروں گا. اس جنت میں جانے کے بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، اس میں بھی آپ کا اخفل طریقہ نہیں چلے گا. وہ طریقہ یہ وظیفوں سے نہیں ملتی، وہ جنت خوب سمجھ لو، وہ جنت ملتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے. فرائض واجبات پورے کرو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، اگر ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرو اللہ سے. اتنا آسان طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا وارث بنائے. آپ کو بھی جلدی جلدی سوال کر مختصر لے لیتے ہیں ہم، آج بیان بہت لمبا ہو گیا. محمد شارق نادرہ میگا سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی جان پہچان ہے. یار آج میرے ایک دوست بھی آئے ہوئے ہیں پرانے، ان سے بھی ملنا ہے، تو اگر بعد میں مل لیں تو اچھا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مجھے کہیں جانا بھی ہے آج. ویسے 2 منٹ کے لیے سلام دعا کر لیں گے. طلاق ہو جانے کے بعد بچے کے اخراجات بلوغت تک ادا کرنا باپ پر لازم ہے، بتا دیں. جی ہاں لازم ہے، لیکن اس صورت میں کہ ماں بچے کو باپ سے ملنے سے بھی نہ روکے اور ہفتے میں 1 دن اس کے پاس رات بھی گزارنے دے. اور اگر بیٹی ہے تو کسی غیر مرد سے جو نکاح کر کے بیٹی پھر اپنے ساتھ اس مرد کے پاس نہیں لے جا سکتی، پھر اوریجنل باپ کو دی جائے گی بیٹی. اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، نام امیر معاویہ رکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، بکواس کرتے ہیں لوگ. اہل سنت والجماعت میں حضرت سے معاویہ نام پسندیدہ اور محبوب چلا آ رہا ہے. یہ پروپیگنڈے میں نہ آئے، اپنے بچوں کے نام علی بھی رکھیں اور معاویہ. بڑے بڑے محدثین ہیں معاویہ کے نام سے گزرے ہیں، خود حضرت معاویہ بھی تو محدث ہے نا. امام بخاری بھی حضرت معاویہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، امام مسلم بھی. اگر معاذ اللہ نقل کفر امام حضرت معاویہ فاسق ہوتے تو محدثین کا اصول ہے کہ فاسق کی حدیث قابل بیان نہیں ہے، اس کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. تمام محدثین حضرت معاویہ کا نام احترام سے لے کے ان کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. تو ان بدبختوں کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دبا کے اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھا کرے. ہمارے لیے فخر ہے معاویہ نام رکھنے میں. صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنته او اخته، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو ہمارے نبی کے نکاح میں حضرت معاویہ کی بہن تھیں جو ہماری ماں ہیں. تو ہمارے لیے یہ رشتہ بھی حضرت معاویہ کا قابل احترام رشتہ ہے. حضرت علی کی فضیلت تو سب سے زیادہ، وہ تو اس کے تو کوئی منکر نہیں ہے، لیکن حضرت علی کی عقیدت میں حضرت معاویہ کا انکار کر دینا، یہ آج کل کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ہمیں. تو بچوں کا نام خوب رکھا کریں، معاویہ بھی، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی. تو جو مغیرہ بھی رکھیں، خالد بھی رکھیں، حضرت خالد بن ولید کے نام پہ. تو سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جو یہ کہہ رہے نہیں رکھیں وہ بکواس کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں اس کے مذہب پہ. اچھا بھائی، کیا اہل کتاب، میرے بھانجوں کا نام معاویہ ہے ماشاءاللہ، میرے بھانجے کا نام، اور بھی ہمارے خاندان میں تو بہت ہے معاویہ. کیا اہل کتاب جو شرک نہیں کرتے وہ جنت میں جائیں گے؟ قرآن میں شرک نہیں کرتے لیکن سچے نبی کا انکار بھی تو کرتے ہیں نا. تو سچے نبی کا انکار کرنا بھی تو حدیث میں آتا ہے. جو میری نبوت کا سنے، میری نبوت کا پتہ چلے اور ایمان نہ لائے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. زکوٰۃ اگر 2 سال کی تو کیسے ادا کریں؟ بھائی پچھلے سال کی زکوٰۃ پچھلے سال کے حساب سے نکال لیں، اور جو ابھی نصاب ہے اس میں سے پچھلے سال کی زکوٰۃ مائنس کر کے جو بچے اس پہ 2.5% نکال لیں. دونوں کی اکٹھی دے دیں یا قسطوں میں دے دیں. جب ہم کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور رسید وصول کرتے ہیں، پھر وہ پیسہ محتمم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں بھائی یہ تو مدرسے کے محتمم پر اعتماد ہے تو دیں، نہیں ہے تو نہیں دیں. اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں. جب گھر میں کوئی مہمان آئے تو کیا نماز اپنی اتنی دیر تک پڑھنی چاہیے یا مہمان کو وقت دینا چاہیے؟ اگر کبھی کبھار آیا ہے تو نماز مختصر کر کے اس کے پاس بیٹھ جائیں، اور اگر آ ہی رہا ہے، ہر وقت ہی آ رہا ہے، تو پھر اپنے پراپر تمیز سے پوری نماز پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں. آپ یہ تو نہیں کہ مہمانوں کی وجہ سے نمازیں گول کرنا شروع کر دیں. نماز ایک اپنی فضیلت ہے، مہمان تو آتے رہیں گے. کیا اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو کسی کے سامنے ڈانٹنا یا اس کی بے عزتی کرنی چاہیے؟ باپ اپنی اولاد کو ایک دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹ سکتا ہے، اس میں اتنی زیادہ اولاد کو فن خان بننے کی ضرورت نہیں کہ میرے ابا نے میرے بڑے بھائی کے سامنے مجھے کیوں ڈانٹا. یہ تکبر ہے. بعض دفعہ باپ ڈانٹ دیتا ہے ایک بیٹے کو تو دوسرا کہتا ہے آپ نے اس کے سامنے، بھائی تیرا باپ ہے وہ اس کو بھی تھپڑ لگا سکتا ہے، تجھے بھی. اتنا زیادہ یہ تکبر ہے. لیکن بیوی کو بڑے بچوں کے سامنے اگر ڈانٹ دیا تو مناسب نہیں ہے. لیکن عورت کو پھر بھی چاہیے بچوں کو باپ کے خلاف باغی نہ کرے. عزت دار عورت یہی کرے گی. پھر الگ سے میاں کو سمجھا دے، بھائی آپ نے مجھے ڈانٹنا تھا تو ان کے سامنے نہ ڈانٹتے، ذرا الگ لے جا کے آپ ڈانٹ دیتے تو میں بھی ڈانٹ دیتی آپ کو جواب میں، ٹھیک ہے نا. میں نے تو بچوں کا خیال کیا. تو
چرس بھنگ اور بعض دفعہ ڈانٹنا تو کسی کو کسی کے سامنے نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے، تنبیہ کرنی ہوتی ہے، وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب وہ کہہ کہ بہت غصہ آ رہا ہے نا بیٹے پر، وہ کہے سب لوگ ادھر جاؤ، ادھر وہ دروازہ بند کرو، یہ دروازے کے نیچے کپڑا گھساؤ تاکہ پروف وہ کیا ہے ساؤنڈ پروف ہو جائے. اس کے بعد آدمی کہا بچا ہی نہیں میرے پاس کچھ بولنے کے لیے. تو اتنا گھروں میں نہیں ہوتا، چلتا ہے یہ. پھر بھی عزت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کریں، لیکن یہ اتنا ہوتا نہیں ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. سب کے سامنے ڈانٹیں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، تھپڑ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں. چرس بھنگ اور کاٹ جیسی چیز مکروہ حرام ہے بھائی. مکروہ تو چائے کو کہہ سکتے ہیں آپ. مغرب کے بعد دکان میں جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ لگائیں بھائی، جھاڑو گندی ہو جائے گی. نئی دکان کھولنے کے موقع پر دکان میں برکت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم قرآن کرنا کیسا ہے؟ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے. اس پہ ہمارے اہل حدیث حضرات اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت دکھاؤ. دیکھیں، برکت کے لیے قرآن خوانی از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں؟ دم کے قبیل سے ہے. تو رقیہ یہ علاج ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، مرنے کے بعد جو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہے، یہ عبادت کے طور پہ کی جاتی ہے، یہ بدعت ہے. اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں وہ ایصال ثواب کی قرآن خوانی کو بدعت کہتے تھے اور برکت کے لیے قرآن خوانی کو جائز کہتے تھے. لیکن میرے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ برکت کے لیے قرآن خوانی کو بھی ناجائز اس لیے کہتے تھے. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ ٹیکنیکل فرق نہیں ہے کہ ایصال ثواب والی اور برکت والی لوگ سب کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں. بہرحال گنجائش ہے، کوئی احتیاط کر لے تو اچھا ہے. اور ہم اس لیے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ تو کر لینا، اللہ کا نام لے لے. اب دکان کھولنے کے بعد بھی وہیں فوراً میوزیکل شو ہو رہے ہوتے ہیں، کمپنیوں کے افتتاح ہو رہے ہیں، میوزیشین کو بلایا ہوا ہوتا ہے، گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں. تو قرآن خوانی کی وجہ سے کم از کم تھوڑا سا تو کچھ غیرت آئے گی نا، کچھ اللہ کا کلام پڑھ لے گا. سعودی عرب میں گاڑی لو تو اس کا انشورنس کروانا لازم ہے. جہاں انشورنس حکومت کا قانون ہو وہاں پھر آپ کی مجبوری ہے، پھر جائز ہے. مفتی صاحب، رمضان میں پانی نہ ہونے کے باعث بھری ہوئی بالٹی سے جنابت کا غسل کرنا تھا. میں نے بالٹی کی پانی سے کلی نہیں کی اور باقی فرائض کی، لیکن جب نماز ہے تو وضو پورا کر کے نماز پڑھی تو کیا؟ نہیں بھائی، اگر کلی کرنا بھول گئے تو غسل نہیں ہوا. آپ نماز کے بعد یاد آیا تو آپ کلی کریں، پورا غسل ضروری نہیں ہے، صرف کلی کریں اور نماز دہرا لیں. مفتی صاحب، میرے پتہ نہیں کس کو لکھا ہے، فالش کا اٹیک ہوا ہے، دعا کریں جلد سے ٹھیک ہو جائیں. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ہماری مسجد کے امام سجدہ میں ٹائم بہت لگا دیتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ بہت لمبا سجدہ کھینچ دیتے ہیں، ان کو جا کے سمجھا دیں بھائی. تو امام صاحب کو سمجھائیں محبت سے کہ بہت زیادہ لمبا سجدہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے. میری عمر 22 سال ہے، میں پاکستان، آخری سوال ہے، 22 سال ہے اور میں پاکستان گھومنے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے والد محترم مجھے نہیں جانے دیتے، کوئی تجویز نہیں، کسی دوست کے گھر بھی رہنے نہیں دیتے. بالکل صحیح کرتے ہیں. 22 سال میں آپ لونڈے لپاڑے ہو، غلط حرکتوں میں لگ جاؤ گے. حقیقت ہے، یہ بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، ابا کو پتہ ہوتا ہے تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ کے ابا. جو ابا کہہ رہے ہیں، ابا پہلے ہیں تفریح بعد میں، شادی کر رہے ہیں پھر بیگم کے ساتھ جانا، پھر ابا کی ضرورت نہیں رہے گی، بیگم مانیٹر کرے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ لونڈے لپاڑے ہیں، اس کو ابا کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. میرے ایک دوست کی طرف سے ہے یہ سوال. اکثر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اس کے لیے کہیں گھومنے جانے میں خطرہ ہو کہ موت واقع ہو جائے گی اور پھر بھی وہاں جائے تو کیا وہ سوسائڈ میں شمار ہوگا؟ غالب گمان ہو کہ یہ خطرناک جگہ ہے، میں گیا تو مر سکتا ہوں اور وہاں جانے کی کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر مرا تو گناہگار ہوگا. جیسے کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا شوق ہے آپ کو سردیوں میں، خطرہ ہے کہ جان جا سکتی ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ نام بن جائے گا. تو ایسے خطرات مول لینے کو شریعت پسند نہیں کرتی. یہ موت پھر شریعت کی نظر میں اچھی موت نہیں ہے. ہاں، کوئی فوجی کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہو ٹریننگ کے لیے تو وہاں تو اگر جتنا خطرہ ہوگا موت کا اتنا ثواب بولو بڑھ جائے، کیونکہ وہ تو ملک کے دفاع کے لیے. بھائی فوجیوں کو تو جانا پڑتا ہے، یہ اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے وہ ٹریننگ کر رہا ہے فوجی. دیکھو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر. اپنے شاگردوں سے کہا میں تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. وہ حیران ہو گئے، یار لیلۃ القدر سے افضل کون سی رات ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلہ. وہ اللہ کی راہ میں بارڈر پہ پہرا دینے والا وہ مجاہد جس کو یہ خطرہ ہے کہ شاید میں واپس نہیں لوٹ سکتا. تو جتنا خطرہ بڑھے گا اس کی رات کی فضیلت بولو
بڑھ جائے گی. جو لوگ بارڈر پہ ہوتے ہیں نا, چاہے فوجی ہوں, جو بھی اسلامی ملکوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ مجاہدی ہیں نا. تو حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں سفر میں جہاد میں نکل کے ایک روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. کیونکہ آپ خطرات میں ہیں, مشکلات میں ہیں, تو آپ کی نیکی کا ثواب بڑھ گیا. تو ہم تو اپنے فوجیوں سے کہتے ہیں تم اس میں اللہ کے لیے نیت, اسلامی کنٹری ہے نا پاکستان, تو نیت تنخواہ کی نہ رکھو. تنخواہ تو ملے گی بھائی آپ کو, جو بینیفٹس ہیں وہ تو ملیں گے, حلال ہیں آپ کے لیے, ضرور لیں. نیت کیا کریں, ہم ایک مسلم قوم کا دفاع کر رہے ہیں. پھر آپ کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے, کہیں بھی بارڈر پہ کیا, گھر سے جب بھی سفر میں نکلتے ہیں تو آپ فی سبیل اللہ ہیں, ایک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر. اور روزہ تو ایک علامت ہے, ہر نیکی کا ثواب بڑھ جائے گا. تو اگر کوئی ٹریننگ کے لیے پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے, اس میں تو جتنا موت کا خطرہ ہوگا اتنا ثواب بڑھ جائے گا. نارملی ایک آدمی ویلیاں لگاتے ہوئے پڑ گیا, سر کھل گیا اس کا, تو کیا 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 اللہ کیا کہے گا, تو نے کیا کیا میرے لیے. لڑکیوں کو مائل کرنے کے لیے ویلیاں لگاتے ہوئے, انا للہ, اور پھٹا ہوا سر دیکھ کے کوئی لڑکی بھی نہیں کہے گی سلوٹ ہے بھائی تجھے, سلام ہے یار تیری عظمت کو. وہ جب تک نہیں گرے اس وقت تک لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں, جہاں پھٹے وہاں اپنا سگا شوہر پھٹ جائے تو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, تو اس کو کہاں سے رکھیں گی. بس یہ یار بہت ہو گئے سوال, ایک بار آخری سوال لے لیتے ہیں. دیکھ دو کیا نکاح کے رخصتی بعد میں کی جا سکتی, مثلا کہ لڑکے کے پاس اپنا گھر نہ ہو, جگہ نہ ہو. بھائی رخصتی دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, آپ نکاح کر کے 25 سال کے بعد رخصتی کر لو. اگر لڑکی راضی ہے, وہ راضی نہیں ہے تو پھر کرنی پڑے گی. تو آپس کی ہے, رخصتی کر کے بھی الگ الگ اگر دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سو رہے ہیں تو آپس کا ان کا مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ انگریز ایسے ہی کرتے ہیں نا, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, ایک وہاں رہ رہا ہوتا ہے اور ایک اس کمرے میں, تو ان کا لا اس کی اجازت دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.